شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ RSI سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ کشمیری رہنما محمد افضل گرو کے یوم شہادت پر آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ بھارت پھانسیوں، غیر قانونی نظر بندیوں اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبا نہیں سکتا، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ اور آزاد جموں و کشمیر کے 3 وزرائے وزیر اعظم کی ملاقات، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کشمیر پر متفقہ قرارداد پر اطمینان کا اظہار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کشمیری رہنما محمد افضل گرو کے یوم شہادت پر آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس اور کشمیر لبریشن فرنٹ نے کی ہے اور تمام دوسرے حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ بھارت نے محمد افضل گرو کو بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے جعلی مقدمے میں 9 فروری 2013 کو دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کا یوم شہادت ہفتے کو منایا جائے گا۔ بھارت نے انہیں کشمیر کی جدوجہد آزادی میں ان کے کردار پر 11 فروری 1984 کو اسی جیل میں پھانسی دے دی تھی۔ محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کی میتوں کو تہاڑ جیل کے احاطے میں دفنایا گیا تھا۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس اور جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ نے محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گرو کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی قربانی نے کشمیر کی جدوجہد آزادی میں ایک نئی روح پھونکی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بھارت پھانسیوں، غیر قانونی نظر بندیوں اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبا نہیں سکتا۔ شبیر شاہ، میرویس عمر فاروق اور نعیم احمد خان سمیت حریت رہنماؤں نے ممتاز کشمیری رہنماؤں مقبول بٹ اور افضل گرو کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور شہداء کے مشن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شبیر شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ افضل گرو کو پھانسی دینا ناانصافی تھی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے محکوم لیکن پرعزم عوام آزادی کی صبح دیکھیں گے۔ گھر میں نظر بند میرویس نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر مقبول بٹ اور افضل گرو کی میتوں کو تہاڑ جیل سے مقبوضہ کشمیر منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں تاکہ ان کی باعزت تدفین عمل میں لائی جا سکے۔ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں نعیم احمد خان نے کہا کہ کشمیری اپنے سیاسی نصب العین کے لیے جائز جدوجہد میں مصروف کار ہیں اور انہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور کشمیر کے نصب العین کے لیے پاکستان کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اجلاس میں وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی کی جانب سے پیش کردہ متفقہ قرارداد کی منظوری دی گئی، جس میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس میں یاد کرایا گیا کہ جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر غیر تصفیہ شدہ عالمی مسائل میں سب سے دیرینہ مسئلہ ہے، جس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1948 سے کئی قراردادیں منظور کر رکھی ہیں۔ ایوان میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کی دلیری، حوصلے اور قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایوان میں کنٹرول لائن کے دوسری جانب بسنے والے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی مستقل سیاسی حمایت کرنے پر آزاد جموں و کشمیر کے عوام کو سراہا۔ ایوان میں 90,000 سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ بھارت 5 اگست 2019 کے اپنے یک طرفہ
اور اس کے بعد کے اقدامات واپس لے اور اقوام متحدہ کے تحت منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے جمہوری طریقے کے ذریعے کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا تعین کرنے کے قابل بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر فوری عمل درآمد کرے۔ اسلام آباد۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان سے سابق صدر وزیر اعظم سردار محمد یعقوب خان اور سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس کی لابی میں وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان سے اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات کے تناظر میں ہوئی۔ تینوں رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کشمیر پر متفقہ قرارداد پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ قرارداد انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس سے دنیا بھر میں یہ پیغام گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے اور جنوبی ایشیا میں اس وقت تک پائیدار قیام امن کی ضمانت نہیں دی جا سکتی جب تک مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جائے گا۔ تینوں رہنماؤں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ جس طرح پارلیمنٹ نے قومی معاملے پر یکجہتی کا اظہار کیا اور متفقہ قرارداد منظور کی، اسی طرح کشمیری قیادت بھی قومی معاملوں خاص کر مسئلہ کشمیر پر ایک آواز رہے گی اور اتفاق سے آگے بڑھا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں بیس کیمپ کی حکومت کو مکمل معاونت فراہم کی جائے گی۔ ملاقات کے دوران اس بات کی اہمیت پر زور دیا گیا کہ اس مسئلے کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے OIC کے پلیٹ فارم کو زیادہ متحرک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب امت مسلمہ یکجان ہو کر آواز بلند کرے گی تو ان کی آواز کو سنا جائے گا۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر توانائی و آبی وسائل چودھری ارشد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان قومی اسمبلی میں کشمیریوں کے حق میں متفقہ طور پر قرارداد پیش کی گئی ہے، جس پر پوری کشمیری قوم حکومت پاکستان کی شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں سرعام انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور آزادی کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے قید و بند اور ظلم و تشدد بڑھا رہا ہے۔ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹ سلطان محمود چودھری 12 فروری کو اپنے آبائی شہر میرپور میں دوپہر 12:30 پر پہنچیں گے۔ ان کا بیرون ممالک کے کامیاب دورے سے واپسی پر والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ اس موقع پر صدر ریاست قائد اعظم اسٹیڈیم میرپور میں استقبالی جلسے سے خطاب کریں گے۔ ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال نے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل میرپور کیمپس کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ریجنل ڈائریکٹر کرنل ریٹائرڈ طاہر نجیب راجہ نے یونیورسٹی کیمپس میرپور کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ نمل نے میرپور میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کوالٹی آف ایجوکیشن آزاد کشمیر کے طلبہ و طالبات کے لیے ان کی دہلیز پر فراہم کی جائے گی۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں کشمیر کے چند ایک مقامات پر ہلکی بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ آج میرپور کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 3، گلگت -2، جموں 7، سری نگر -3 اور لداخ کا کم سے کم درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔